COVID-19 pandemic triggered an economic meltdown which has slowed down global progress. The extreme poverty rose in 2020 for the first time in over 20 years. Achievement of food security and improved nutrition have become even a greater challenge for developing countries. Distinguished guests, sustainable ways of achieving economic recovery. دنیا بھر میں ماحولیاتی تبدیلی، غربت اور غذائی عدم تحفظ کے چیلنجز، ترقی پذیر ملکوں کے لیے غذائی قلت سب سے بڑا چیلنج، چین غربت کے خاتمے کے لیے رول ماڈل، کرونا وائرس کی وجہ سے عالمی سطح پر معیشت متاثر ہوئی، وزیر اعظم کا چین میں منعقدہ فورم سے ورچوئل خطاب۔ احتیاط میں غفلت کے نتائج، کرونا مزید 57 افراد کی جان لے گیا، 24 گھنٹے میں 3787 نئے مریض، ایکٹیو کیسز کی تعداد 90,076 تک پہنچ گئی، مثبت کیسز کی شرح 6.33% ریکارڈ۔ خیبر پختونخوا کے 9 اضلاع میں کرونا کے بڑھتے کیسز، تعلیمی اداروں میں نئی پابندیوں کا اطلاق، طلباء کو 50% حاضری کے ساتھ 3 دن اسکول آنے کی اجازت، انتظامیہ کو سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ پاکستان کے لیے بڑا اعزاز، ٹوکیو پیرالمپکس میں حیدر علی نے ڈسکس تھرو میں گولڈ میڈل جیت لیا، حیدر علی پیرالمپکس میں سونے کا تمغہ جیتنے والے پہلے پاکستانی، 5ویں بار میں 55.26 کی تھرو کے ساتھ گولڈ میڈل جیتا، ایتھلیٹ کے گھر جشن کا سما، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ فواد چودھری کی حیدر علی کو گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد، قومی ایتھلیٹ کی ٹوکیو پیرا اولمپکس میں شاندار کارکردگی کو سراہا، شکریہ حیدر علی، ہمیں آپ پر فخر ہے، وفاقی وزیر اطلاعات۔ پنجاب میں پارٹی کو فعال بنانے اور بلدیاتی انتخابات کا چیلنج، وزیر اعظم نے سیاسی اور حکومتی امور پر اجلاس طلب کر لیا، گورنر، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وفاقی وزراء کی شرکت شیڈیول، وفاق کی کور کمیٹی کی طرز پر ایپیکس کمیٹی تشکیل دینے کا جائزہ لیا جائے گا۔ پی ڈی ایم کا کوئی ایجنڈا نہیں، مفاد پرستوں کے ٹولے نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، آئندہ الیکشن میں بھی تحریک انصاف کامیاب ہوگی، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار۔ طالبان کی جانب سے حکومت کا اعلان، آج متوقع دارالحکومت کابل کے صدارتی محل میں تیاریاں عروج پر، اہم رہنماؤں اور قبائلی مائدین کی آمد، حزب اسلامی کو حکومت میں اہم ذمہ داریاں ملنے کا امکان۔ افغان جنگ ہارنے کے بعد امریکہ سپر پاور نہیں رہا، واشنگٹن اب بحث ایک بڑی طاقت ہے، ٹرمپ نے طالبان سے معاہدہ کر کے امریکہ کو کمزور کیا، جو بائیڈن طالبان کی جیت مان چکے تھے، برطانوی وزیر دفاع بین ویلس۔ افغان مہاجرین ہمارا مسئلہ نہیں، یورپی یونین کا اعلان، مغربی ممالک افغانیوں کو دعوت دینا چھوڑ دیں، خطے میں سیکیورٹی خدشات کے بارے میں سوچنا چاہیے، خارجہ پالیسی کے عہدیدار جوزف بوریل۔ افغان مہاجرین کی مدد کریں گے، پاکستان اور برطانیہ کا عزم، برطانوی وزیر خارجہ کی 2 روزہ دورے پر اسلام آباد آمد، وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقاتیں شیڈیول، ڈومنک ٹاپ کا تورخم بارڈر پر بھی جانے کا پروگرام۔ افغانستان میں امن پورے خطے کے لیے فائدہ مند، حالات بگڑے تو سب متاثر ہوں گے، پاکستان مشترکہ ذمہ داری کے تحت اپنا کردار ادا کرتا رہے گا، شاہ محمود قریشی کی سلوانیہ کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ آخری لمحات میں کابل ایئرپورٹ پر قیامت کا منظر تھا، ہوائی اڈہ کسی زومبی فلم کی مانند دکھائی دے رہا تھا،
جہاز کی اڑان بھرتے ہی آدھے گھنٹے میں سب سو گئے۔ انخلا کے بعد سیکیورٹی انچارج لیفٹیننٹ کرنل براڈن کولمن کے انکشافات۔ افغان طالبان نے ہتھے کشمیریوں کے حق میں بول پڑے۔ جدوجہد آزادی میں مصروف مسلمانوں کی آواز بلند کرنے کا حق ہے۔ بھارتی طیارے کے اغوا میں کوئی کردار نہیں تھا، طالبان نے محصورین کو نکالنے میں مدد کی تھی۔ ترجمان سہیل شاہین کا دو ٹوک موقف۔ بھارتی فورسز کی جانب سے سید علی گیلانی کی زبردستی تدفین پر مقبوض آبادی میں احتجاج۔ سری نگر میں کشمیری نوجوان رکاوٹیں توڑ کر سڑکوں پر نکل آئے۔ بھارتی درندوں نے کشمیریوں پر آنسو گیس کے شیل پھینکے۔ جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی۔ صفا گولڈ مال سکینڈل، سی ڈی اے افسران کے خلاف کرپشن کیس کا فیصلہ۔ سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل غلام مرتضی ملک کو 5 سال قید کی سزا۔ شاپنگ سینٹر کی منزلیں بنانے والے مالک رانا قیوم کو 7 سال قید، 1 ارب جرمانہ۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سرپرست اعلیٰ اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عطا اللہ مینگل کا 92 برس کی عمر میں انتقال۔ تدفین آج خوزدار کے علاقے وٹ میں کی جائے گی۔ بزرگ سیاستدان کے انتقال پر اہم رہنماؤں کا اظہار تعزیت۔ امریکہ میں کورونا بے قابو، 24 گھنٹے میں 1,77,000 افراد متاثر۔ مزید 1,500 سے زائد لوگ زندگی کی بازی ہار گئے۔ میکسیکو میں 1,177، روس میں 800 ہلاکتیں، برازیل میں 776 اور انڈونیشیا میں 680 افراد جان سے گئے۔ سمندری طوفان آئیڈا نے امریکہ کی شمال مشرقی ریاستوں میں تباہی مچا دی۔ نیو یارک کی گلیاں دریا بن گئیں۔ شہر میں ایمرجنسی نافذ۔ حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 48 ہو گئی۔ پانی میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال۔ کورونا وبا نے دنیا بھر میں مسائل پیدا کیے۔ ترقی پذیر ملکوں کے لیے غذائی قلت سب سے بڑا چیلنج ہے۔ دنیا بھر میں ماحولیاتی تبدیلی، غربت اور غذائی عدم تحفظ کے چیلنجز بھی درپیش ہیں۔ انہوں نے کہا بلین ٹری منصوبے سے ماحولیاتی آلودگی میں کمی ہوگی۔ وزیر اعظم چین میں منعقدہ فورم سے ورچوئل خطاب کر رہے تھے۔ COVID-19 pandemic triggered an economic meltdown which has slowed down global progress. The extreme poverty rose in 2020 for the first time in over 20 years. Achievement of food security and improved nutrition have become even a greater challenge for developing countries. We are progressing towards a clean and green Pakistan. As part of one of the most ambitious efforts to expand and restore forests, we have already planted 1 billion trees as part of our 10 billion tree project. We hope it will contribute to preventing, halting and reversing the degradation of ecosystems.